اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب منہاج السالکین اور اصلاح احوال و روحانی تربیت و ترقی کا نصاب، ایپیسوڈ نمبر 12 اور باب نمبر ہے 4، احساس ندامت اور توبہ کے مراحل۔ ٹاپک نمبر 3، توبہ کرنے کا یہی وقت ہے۔ ہماری زندگی کے بقیہ لمحات ہمارے پاس غنیمت ہے، لہذا ہمارے پاس اب یہی وقت ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے کا عزم کریں۔ کیا صحیح ہے اور کیا غلط کہ چکر میں پڑنے کے بجائے ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ کل صبح جب ہم اٹھیں گے تو ایک بدلے ہوئے انسان ہوں گے، چونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم میں سے کوئی کتنے سال زندہ رہے گا، لہذا یہی لمحے موجود مناسب ترین وقت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں اور اس کی مخلوق کے ساتھ امن قائم کریں۔ معافی مانگنے کا مناسب ترین وقت وہ ہوتا ہے جب ہمارے دل قرآن مجید کی تلاوت، سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطالعے، اولیاء کرام رحمۃ اللہ کے واقعات سننے یا کسی ولی کامل کی واعظ کی سماعت کے دوران نرم ہوئے ہوں۔ یعنی ہمارے دل میں جب رقت پیدا ہو یا ہمارے دل نرم ہوں تب صحیح وقت ہوتا ہے توبہ کا۔ ہاں، جب کبھی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میسر آئے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کسی محفل میں شریک ہوں تو ہمیں اپنے ماضی میں کیے گئے گناہوں پر سخت ندامت محسوس ہوتی ہے اور ہم توبہ کر لیتے ہیں، لیکن پشیمانی کی یہ کیفیت عارضی ثابت ہوتی ہے، بناوٹی وقتی طور پر، اور ہم اپنے آپ کو یہ کہہ کر دھوکہ دے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں پر اپنی بے پناہ رحمت نازل فرمائیں گے۔ یہ احساس مومنین کو مطمئن کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کج فہمی کی نشاندہی فرماتے ہوئے ہمیں روز حساب اپنی نجات کے لیے کیا کرنا چاہیے کے بارے میں یہ مخلصانہ مشورہ عنایت فرماتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وقت کا احتیاط لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فیاض اور ہمیشہ مہربانی فرمانے والے ہیں، وہ نافرمانیوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ درست بیان ہے، لیکن اس سیاق و سباق میں اس سے جو مراد لی جاتی ہے وہ درست نہیں ہے، اور ان کی تکرار کرنے والا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے موجب کم عقل شمار ہوگا۔ دانا ہے وہ شخص، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، دانا ہے وہ شخص جو کسر نفسی سے کام لیتا ہے اور جو موت کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے کام کرتا ہے۔ کم عقل ہے وہ یہ شخص کہ جو اپنی ہوس کا پجاری ہے اور ایسے کام کرنے کا شوقین ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فیاض اور ہمیشہ مہربانی فرمانے والے ہیں، وہ نافرمانیوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں، اس شخص کے ان الفاظ جیسے ہی ہیں جو دینی علوم حاصل کرنا چاہتا ہو لیکن سارا وقت سستی اور کاہلی میں گزارتا ہو اور یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا فیاض ہے، بڑے رحم فرمانے والا ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ بغیر میری کسی محنت اور اساتذہوں کے دیے سبق کو یاد کیے، یعنی اساتذہوں کے دیے ہوئے سبق کو یاد کیے بنا میرے ذہن میں وہ علم داخل فرما دے گا جو اس نے انبیاء اور اولیاء کو عطا فرمایا ہے۔ پھر تمہارا یہ الفاظ
ایسے شخص کے الفاظ کے مترادف بھی ہو سکتا ہے، ایسے شخص کے الفاظ کے مترادف بھی ہو سکتے ہیں جو ویسے تو دولت مند بننے کا خواہاں ہے، لیکن نہ کوئی فصل کاشت کرتا ہے، نہ تجارت کرتا ہے، نہ کوئی اور کسب معاش کرتا ہے، بلکہ سست پڑا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخی ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، وہ تو دنیا اور آخرت کے خزانوں کا مالک ہے، وہ مجھے ان میں سے کچھ کا پتہ بتا کر فکر معاش سے آزاد فرما سکتا ہے۔ آخر اس نے کئی اور لوگوں کو بھی تو ایسے ہی عطا کر رکھا ہے، لیکن ایسی بیوقوفی کوئی نہیں کرتا دنیا کے معاملہ میں۔ جب آپ ان دو اشخاص کی ایسی کہی ہوئی باتیں سنتے ہیں تو آپ ان کو کم عقل جانتے ہیں اور ان کا مذاق خیز یعنی مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کا اللہ تعالیٰ کو فیاض اور نہایت مہربان کہنا بالکل درست ہے۔ ایسے ہی وہ لوگ جو دین کے علوم کے ماہر ہیں وہ آپ پر اس صورت میں ہنستے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا ذکر تو خوب کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اپنے اعمال کی درستگی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ انسان کو عدل میں وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی ہوگی۔ رہا فضل، اس پر کسی کا حق نہیں، وہ محض اللہ کی عطا اور رضا ہے، جس پر جتنا چاہے کر دے، اللہ مختار ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، چاہے نیک چاہے بد۔ آخرت میں بھی جنت اور دوزخ کے حقداروں کا فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہی ہوگا۔ ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، بے شک نیکوکار جنت نعمت میں ہوں گے اور بے شک بدکار دوزخ سوجا میں ہوں گے۔ آپ کو اللہ کی فیاضی پر بھروسہ رکھتے ہیں، آپ کو اللہ کی فیاضی پر بھروسہ رکھتے ہوئے علم اور دولت کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کے لیے بھی اسباب اکٹھے کرنا چاہیے اور یاد الہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس دنیا اور اگلی دنیا دونوں کا خالق و مالک ایک ہی ہے، وہ فیاض اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی فیاضی آپ کی تابعداری سے نہیں بڑھتی کیونکہ وہ بے نیاز ذات ہے، مگر اس میں وہ آسانیاں بندے کے ضرور شامل حال ہیں جو اسے اس عارضی دنیا میں اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے صبر و استقامت سے اس راستے پر چلنے کے لیے فراہم کر دیتا ہے جو آپ کو جنت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ یہ ایک اعلیٰ درجے کی فیاضی ہے۔ بندوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاہلوں کی زبان میں بات نہ کیا کریں، یعنی کاہل مانے سست، آلس خور، کاہلوں کی زبان میں بات نہ کیا کریں، بلکہ ان لوگوں کی راہ عمل اپنائیں جو صاحبان عقل و فہم اور عزم سمیم ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین، جنہیں قرآن مجید میں اللہ کی طرف سے انعام یافتہ ہستیاں قرار دیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر خوش بختی اور کیا ہوگی کہ ان کے تمام گناہ بخش دیے جائیں جو روزے رکھتے، نماز پڑھتے، اللہ کے راستے کی سختیاں برداشت کرتے اور تمام فرائض بخوبی ادا کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 4، توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا حصول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توبہ سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ نیکی، خلوص اور تقوی، نیکی، خلوص اور تقوی کے راستے پر چلنے والے شخص کے لیے سب سے بڑھ کر قابل قدر، صرف
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا عرفان ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی جانکاری ہے توبہ، جبکہ یہی عظیم شرف ایک گنہگار شخص توبہ کر کے دروازے سے گزر کر حاصل کر سکتا ہے۔ احساس ندامت اور پچھتاوے کے اظہار میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے میں کوئی قدر مشترک ضرور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پا لینے سے جو روحانی کیفیت جنم لیتی ہے وہ دیدار الہی کا شوق ہے۔ قرآن مجید میں اسے یوں بیان فرمایا گیا ہے، من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لات وهو السمیع العلیم، جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آنے والا ہے، اور وہی سننے والا وہی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ حب الہی کی شائقین کی خود رہنمائی فرماتا ہے، جو کوئی بھی اس سے ملاقات کا خواہش مند ہو اسے اچھے کام کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے اچھے اعمال کرنا چاہیے اور رب کی عبادت میں کسی اور کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ خدا کی ذات، انبیاء و رسول علیہ السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اعظام کی محبت کا محور و مرکز ہے۔ آئندہ سطور میں حدیث شریف کی کتابوں سے ماخوذ ایک حکایت بیان کی گئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات اور ان کے دیدار کی آرزو کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ حضرت عطا بن سعید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک دفعہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے اسے خلاف معمول مختصر کر دیا تو میں نے ان سے پوچھا، آپ نے اسے اتنا مختصر کیوں فرما دیا ہے؟ اے ابو یقظان، انہوں نے جواب دیا، اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں ہے، میں نے نماز میں وہی دعائیں پڑھی ہیں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ جب انہوں نے اپنی نماز ادا کر لی تو وہاں موجود ان کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے ایک نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے یہ دعا کی، اے میرے رب، اپنے علم غیب اور مخلوقات پر اختیار کے طفیل مجھے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جو آپ کے نزدیک میرے لیے بہترین ہو، اور میں ایسی موت مروں جو آپ کے نزدیک میرے لیے بہترین ہو۔ یا اللہ، میں آپ سے اندرونی اور بیرونی طور پر آپ کے خوف کی التجا کرتا ہوں، آمین۔ میں آپ سے رنج اور خوشی دونوں صورتوں میں سچ بات کہنے کی توفیق مانگتا ہوں، آمین۔ میں آپ سے تنگی اور فراخی کے دونوں میں رزق حلال کمانے کی توفیق مانگتا ہوں۔ میں آپ سے ایک کبھی نہ ختم ہونے والی خوشی اور روحانی سکون مانگتا ہوں۔ میں آپ سے میری موت کے بعد آپ کے فیصلے پر اطمینان اور پرمسرت زندگی مانگتا ہوں۔ میں آپ سے آپ کے مکرم دیدار کے قابل سمجھے جانے کی التجا کرتا ہوں، اور بغیر کسی تکلیف اور گمراہی کے آپ سے ملنے کے شوق میں گرفتار رہنے کی استدعا کرتا ہوں۔ اے میرے رب، ہمیں ایمان کے نور سے منور فرما، یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلنے والوں میں شامل فرما دے، آمین ثم آمین۔ تمام ذاتی مشقتیں، ریاضتیں اور عبادات اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کی بنیادی مراحل ہیں، جن کا مقصد فقط رب کی محبت، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔
اس محبت و مجاہدہ کے ذریعے ایک سچا مومن راست بازی کے راستے پر اپنی منزل کی جانب بغیر کسی انقطاع کے گامزن رہتا ہے۔ یوں وہ توبہ سے آغاز کرتے ہوئے اللہ کی محبت کے ذریعے اس کی خوشنودی کی منزل تک جا پہنچتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تو اپنے رب تک پہنچے تو میں سخت مشقتیں برداشت کرتا ہوں، بالآخر تجھے اسی سے جا ملنا ہے۔ ٹاپک نمبر 5، مومنین کے لیے سب سے عظیم تحفہ کیا ہے؟ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والوں کے لیے بہترین لمحات وہ ہوں گے جب روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے سب پردے اٹھا دے گا اور اس شخص حسن مطلق کو اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، تم اور کچھ زیادہ چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے، کیا تو نے ہمارے چہرے نور سے منور نہ فرما دیے، ہمیں جنت عطا نہ فرما دی اور جہنم سے نہ بچایا، اب اور کیا چاہیے؟ پھر پردہ اٹھ جائے گا۔ اس وقت جنتیوں کو کوئی چیز اپنے پروردگار کی طرف دیکھنے سے بھلی معلوم نہ ہوگی، سب سے زیادہ خوبصورت۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسن وزیادہ، ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں نیک جزا ہے بلکہ اس پر اضافہ بھی ہے۔ زیادہ سے مراد دیدار الہی ہے جو سب نعمتوں سے بڑھ کر لذت دے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار عام ہوگا تو دیکھنے والوں کے چہرے دیکھنے لگیں گے، حتیٰ کہ ان کے اہل خانہ بھی ان کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت کے بازار میں اکٹھا کر دے۔ سعید کہنے لگے، کیا جنت میں کوئی بازار بھی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اپنے عملوں کی برتری کے لحاظ سے مراتب حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی جمعہ کے روز کے برابر انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار کریں۔ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور وہ ان کے لیے اپنا عرش ظاہر کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، ہاں، کیا تم سورج اور چودھری کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو؟ ہم نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اسی طرح تم اپنے پروردگار کے دیدار میں کوئی شک نہیں کرو گے، اس محفل میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ براہ راست گفتگو نہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم واپس اپنے گھروں میں آ جائیں گے، ہماری بیویاں ہمارا استقبال کریں گی اور کہیں گی کہ خوش آمدید، خوش آمدید، تم واپس آئے ہو تو تمہارا حسن و جمال ہم سے جدا ہوتے وقت سے بڑھ گیا ہے۔ وہ کہے گا، جنتی کہے گا، آج ہماری مجلس ہمارے رب
رب جبار سے ہوئی ہے، ہم اسی خوبصورت شکل و صورت میں تبدیل ہونے کے حقدار تھے۔ جب لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے درجات عطا کیے جائیں گے تو وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی سچی محبت کے چراغ روشن ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے شرف یاب فرمائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہے۔ جبکہ وہ لوگ جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سے عاری ہے، وہ روز قیامت اس کی زیارت سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔